ادھر میں اپنوں کے سامنے تو رہوں گی۔ حور اسکا کو دیکھتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ اسکا اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے آدم کے لیے ہاں کی ہے۔ اسکا اسے حیرت سے دیکھ کے بتانا ضروری سمجھنے لگی۔ حور نے اسکا کو دیکھا۔ تو آپ بتائیں اور کیا کروں میں؟ ہاں بولیں۔ اور بدل گیا ہے وہ، حور اسکا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی۔ اسکا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جیسے تمہاری مرضی، اسکا یہ کہتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی فوراً آ گئی تھی۔ مبارک ہو تمہیں، تمہاری جان، شہریار زامل کے پاس آ کے مسکراتے ہوئے بھی بول ہی رہا تھا جب زامل نے اس کا گریبان پکڑا۔ جان صرف میں کہہ سکتا ہوں، سمجھا؟ وہ غصے سے سرد لہجے میں اس سے بولا۔ شہریار گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، حاکم چودھری کی پوتی بول دیتا ہوں، شہریار اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹاتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ حاکم چودھری کی پوتی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اگلے ہفتے شادی ہے اس کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زامل نے فوراً سے اسے دیکھا۔ تجھے کس نے بتایا؟ زامل ایک دم سیدھا ہو کے بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اعلان ہو چکا ہے آدھے گاؤں میں، اور باقی کے آدھے گاؤں میں بھی ہو جائے گا، وہ اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے جیب سے سگریٹ نکال کے لبوں سے لگائی۔ تم تو خوش ہو گے نا؟ شہریار اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ مجھے لڑکے کا معلوم کر کے دیکھ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ زامل دھواں ہوا میں اڑاتا اسے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ شہریار اس کے سامنے آیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ شہریار اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ تجھے سب معلوم ہے نا، جتنا کہا ہے اتنا کر۔ زامل اسے دیکھتے ساتھ ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ زامل شہریار کی باتیں سوچتے ہوئے چل رہا تھا جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرایا۔ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ آدم غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تو تم دیکھ لیتے؟ زامل سرد لہجے میں کہتے ساتھ سائڈ سے جانے لگا۔ آج میں نے تجھے معاف کیا، آج میں بہت خوش ہوں، وہ اسے جاتا دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگا۔ زامل نے مڑ کے اسے دیکھا۔ مجھے میری حور جو ملنے والی ہے، آدم اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ زامل آگے بڑھ کے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ مار گیا۔ نام نہ لینا اس کا، سمجھے؟ وہ سرد نگاہوں سے اسے غصے سے چیخ کے کہنے لگا، جس پہ آدم کے لب مسکرا دیے۔ تو بس اب یہی کر، اپنے منہ سے ہاں کی ہے اس نے اور تیری چھٹی کر دی۔ خیر، اس نے تیرے لیے ویسے بھی کبھی بھی ہاں نہیں کرنی تھی، یک طرفہ پیار ہی رہ جائے گا تیرا۔ آدم کے الفاظ زامل کو غصہ دلانے میں مجبور کر رہے تھے، مگر اپنے غصے پہ قابو کرتا وہ اس کی سننے لگا۔ تو سچ بول رہا ہے؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یقین نہیں ہوتا تو ایک ہفتے بعد آ کے خود دیکھ لینا۔ یہ کہتے ساتھ آدم وہاں سے چلا گیا اور زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حاکم چودھری، تم کیسے اس شخص کے ساتھ حور کی شادی کروا سکتے ہو؟ زامل آدم کو جاتا دیکھ کے خود ہی سے بولتا حویلی کا رخ کر گیا تھا۔ زاہد لان میں پریشان ٹہل رہا تھا، تبھی ازکا وہاں آئی اور نظر اس پہ گئی۔ پریشان ہے؟ وہ اس کے پاس آ کے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زاہد اس بات میں سر ہلا گیا۔ حور کی وجہ سے؟ ازکا نے ایک اور سوال کیا۔ زاہد پھر اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے آدم کے لیے کیوں حامی بڑھی؟ زاہد پریشانی سے ازکا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ وہ بچی نہیں ہے زاہد، ہو سکتا ہے کچھ سوچ کے فیصلہ کیا ہو، تسلی نہیں تو خود اس سے بات کر کے دیکھ لیں۔ ازکا زاہد کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ زاہد اسے دیکھنے لگا۔ مجھے بات ہی کرنی ہوگی، اور تھینک یو، وہ مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ازکا آئی برو اچکا گئی مجھے سمجھانے کے لیے۔ زاہد اسے خود کو دیکھتا پا کے بتانے لگا، جس پہ ازکا مسکرا دی۔ یہ میرا فرض تھا، ازکا مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زاہد اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حور اس وقت بالکنی میں کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہیں سے بھی اس وقت ایک مغرور سر پھری نوابزادی نہیں لگ رہی تھی، بالکل ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا، مگر وہ نظر انداز کرتی، نظریں باہر کیے کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کیا میں نے آدم کے لیے ہاں کر کے ٹھیک کیا؟ وہ خود ہی سے سوال کرنے لگی اور جواب سوچنے لگی۔ ہاں ٹھیک کیا ہے، حور خود ہی کو تسلی دینے کے لیے بولتی کمرے میں آ گئی اور بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اچانک نظر سائڈ ٹیبل پہ گئی جہاں ٹیڈی پڑا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم غصہ در آیا، اٹھ کے غصے سے اس ٹیڈی کو اٹھا کے باہر پھینک گئی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے مجھے، تمہاری دی ہوئی ہر چیز سے نفرت ہے، تمہارے ساتھ گزرے ہوئے ہر لمحے سے نفرت ہے، وہ نم آنکھوں سے کہتے ہوئے غصے میں بولتی ہوئی کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ لگ کے آنسو بہانے لگی۔ زامل کا دل حور کو شدت سے دیکھنے کا کر رہا تھا، اس لیے ہمیشہ والے راستے سے آتا وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔
مگر اپنا ہی دیا ہوا ٹیڈی وہ زمین پہ گرا پڑا دیکھ کے اسے اٹھانے لگا۔ آئی ایم سوری جان۔ وہ ٹیڈی اٹھا کے کھڑکی پہ نظر ڈالتا سر جھٹک کے کہنے لگا، آخر میں اپنی منزل تک پہنچنے ہی والا ہوں۔ دولاب چودھری اپنے کمرے میں موجود مسکراتے ہوئے خود ہی سے کہنے لگے، اب آئے گا مزہ ابا جان۔ وہ حاکم چودھری کی تصویر پہ نظریں جمائے آنکھوں میں نفرت لیے کہنے لگے، آپ سے اپنے سارے بدلے لوں گا، آج تک جو آپ میرے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ وہ حاکم چودھری کی تصویر پہ نظریں جمائے سرخ آنکھوں سے کہنے لگے۔ تبھی آدم کمرے میں داخل ہوا اور دولاب چودھری کو دیکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ بدلہ لوں گا ان کی لاڈلی پوتی کی زندگی عذاب کر کے۔ آدم ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہوتا ہوا کہنے لگا۔ دولاب چودھری اسے دیکھنے لگے، مجھے تم پہ فخر ہے آدم، جیت ہماری ہی ہوگی۔ دولاب چودھری اسے مسکرا کے کہتے اپنے ساتھ لگائے بولے، جی ابا جیت ہماری ہی ہوگی۔ وہ بھی مسکرا کے کہنے لگا اور کمرے سے چلا گیا۔ حور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتا آدم دکھائی دیا۔ آدم نے اس کا راستہ روکا۔ حور اسے دیکھنے لگی، مجھے پانی پینا ہے، آگے سے ہٹو۔ حور سپاٹ لہجے میں اسے دیکھے بغیر کہنے لگی۔ آدم مسکرا کے کہنے لگا، یہ سارے نخرے ساڑی اکڑ ختم کر دوں گا، ایک دفعہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ حور پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی، مجھ سے دور رہو سمجھے؟ حور غصے سے کہتی سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب آدم نے اس کی کلائی پکڑی، حور نے آنکھیں بند کی۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہی تھی مگر آدم کی حرکتیں اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھیں۔ اب تو حامی بھر لی ہے، اب تو یوں نظر انداز مت کرو، اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا۔ حور مڑی اور ایک زوردار تھپڑ اس کی گال پہ دے مارا۔ اپنی حد میں رہو، نکاح میں نہیں ہوں ابھی میں تمہارے۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی اور آدم غصے سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ زامل اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، لائٹ بند کیے، ہاتھ میں سگریٹ لیے۔ وہ حور کے متعلق سوچنے میں مصروف تھا۔ سوچو جان، اگر میں تمہیں دھوکہ دے دوں تو؟ زامل حور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حور نے فوراً اسے دیکھا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اتنے وقت میں جان گئی ہوں ملک زامل تمہیں۔ حور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورے اعتماد لہجے میں بولتی، زامل کی مسکراہٹ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے، میں جانتا ہوں جان، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے کہنے لگا، مگر جو تم خود کے ساتھ کرنے جا رہی ہو وہ بہت غلط ہے، اور میں تمہیں خود کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ خود سے کہتے سگریٹ کا گہرا کش لگاتا، دھواں ہوا میں اڑا کے اس کی تصویر پہ نظریں جما گیا۔ حور اپنے کمرے میں موجود زامل کے ساتھ گزرا ہوا ہر ایک وقت یاد کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی حاجرہ بیگم کمرے میں آئی، نظر اس پہ گئی۔ حاجرہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کے حور فوراً سے آنسو صاف کر گئی۔ یہ نکاح پہ پہنو گی تم؟ وہ اس کے سامنے جوڑا رکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ حور اٹھ کے فوراً حاجرہ بیگم کے پاس آئی۔ ماں، مجھے معاف کر دینا، میں نے جان کے نہیں کیا کچھ بھی، سچ میں اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ حور حاجرہ بیگم کے ہاتھ تھام کے آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی۔ حاجرہ بیگم اسے دیکھنے لگی، تمہیں اس سے محبت کرتے ہوئے ایک دفعہ بھی اپنے دادا کا خیال نہیں آیا؟ حاجرہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کرنے لگی۔ حور نے انہیں دیکھا، آیا تھا، لیکن اس شخص نے اپنی باتوں میں اتنا پاگل کر دیا کہ میں سب بھول گئی۔ حور آنکھوں میں آنسو لیے انہیں اداسی سے بتانے لگی۔ حاجرہ بیگم نے اسے گلے لگایا، اب بھلا دو اسے اور اپنی نئی زندگی میں صرف آدم کا ہی سوچو۔ حاجرہ بیگم اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں۔ حور انہیں جاتا دیکھنے لگی، کیا کر دیا تم نے زامل، تمہاری وجہ سے میں نے اس شخص کے لیے ہاں کی جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ حور خود ہی سے کہتی ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی اور نم آنکھوں سے اس سفید رنگ کے جوڑے کو دیکھنے لگی۔ آج نکاح کا دن تھا اور چودھری حویلی میں چہل پہل سی مچی ہوئی تھی، ہر کوئی کاموں میں مصروف تھا۔ ازکا اور حور آ جاؤ، مہندی والی آ گئی ہے۔ حاجرہ بیگم ان دونوں کو آواز لگاتے ہوئے بلانے گئی۔ ازکا آواز سن کے حور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ حور، ازکا نے اسے دیکھا جو نہا کے باہر آئی تھی، اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی ہوئی تھیں۔ جی، حور فوراً سے پوچھنے لگی۔ ازکا اس کے پاس آئی، آ جاؤ مہندی والی آ گئی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگی۔ حور نے ازکا کو دیکھا، آئی ایم سوری بجو۔ حور ازکا کے دونوں ہاتھ تھام کے شرمندہ سی بولی۔ ازکا اسے دیکھنے لگی، کوئی بات نہیں حور، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھے پیار سے کہنے لگی۔ حور کا نکاح ہے آج، شہریار زامل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، نہیں ہوگا، وہ اسے کہتے ساتھ ہی اس گھر سے نکل گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھنے لگا۔ شہریار سر پیٹ کے کہنے لگا، ساتھ میں پانی پینے لگا، اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دو ورنہ اس نے آپ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ شہریار چھت کی طرف دیکھ کے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
حور سفید رنگ کے نفیس سے کام والے جوڑے میں ملبوس، سر پہ ہم رنگ کا کامدار دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پہ پنک کلر کی لپسٹک لگائے، لائٹ سے میک اپ میں ماتھا پٹی، جھمکے اور نتھ پہنے، اس وقت وہ آسمان سے اتری حسین پری لگ رہی تھی، مگر چہرے پہ مایوسی کی وجہ سے اس خوبصورتی میں نکھار نہیں آ رہا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے ساکت سی کھڑی تھی، تبھی وہ کھڑکی پھلانگ کے بالکنی سے گزرتا کمرے میں آیا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ دلہن کے روپ میں حسین لگ رہی ہو جان۔ جامل حور کے عقب میں آ کے کھڑا ہوتا، اس کے حسین سراپے پہ گہری نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں کہنے لگا۔ حور فوراً سے پلٹی، وہ سچ میں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ حور سرد لہجے میں اسے دیکھ کے نظریں دوسری سمت کیے پوچھنے لگی۔ تمہیں دلہن بنا دیکھنے آیا تھا۔ وہ اسی پہ نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو؟ ہاں دیکھ لیا نا، چلو جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اب۔ حور غصے سے کہتی مڑنے لگی جب زامل نے اس کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ تم سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی، اتنی حسین کہ ملک زامل تمہیں پوری رات پلک جھپکائے دیکھ سکتا ہے حور جان۔ زامل اس کے چہرے پہ نظریں جمائے گمبھیر لہجے میں اس سے بولا۔ حور سن رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی حور نے بولنا چاہا، مگر زامل اس کے منہ پہ رومال رکھ گیا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ سوری، لیکن یہ کرنا ضروری تھا۔ زامل حور کو مزاحمت کرتا دیکھ کے کہنے لگا۔ کچھ ہی منٹ کے بعد حور زامل کی باہوں میں تھی۔ حور، حور! تبھی دروازے پہ حاجرہ بیگم اسے دستک دیتے ہوئے پکارنے لگی۔ زامل دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ حاجرہ بیگم کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے زامل اسے باہوں میں بھرتا بالکنی سے لے گیا۔ حاجرہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، نظر پورے کمرے میں دوڑائی۔ حور نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوئی۔ حور! وہ اسے پکارتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی، مگر اس کی لائٹ بند دیکھ کے حاجرہ بیگم کو پریشانی ہوئی۔ وہ پریشان سی وہیں کھڑی رہی۔ ماں لے آئے نا حور کو؟ سارم کمرے میں آتے ہوئے حاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ انہوں نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا اماں؟ حاجرہ بیگم کو پریشان سا دیکھ کے وہ فوراً سے پوچھنے لگا۔ حور کہیں نہیں ہے۔ حاجرہ بیگم فوراً سے اسے بتانے لگی۔ سارم کمرے میں نظر دوڑانے لگا۔ کہاں گئی ہے؟ سارم پریشانی سے ان سے پوچھنے لگا۔ حاجرہ بیگم نفی میں سر ہلا گئی۔ میں دادا کو بتاتا ہوں۔ سارم فوراً سے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ حاجرہ بیگم بھی باہر چل دی۔ کیا ہوا؟ حور کہاں ہے؟ حاکم چودھری ان دونوں کو بغیر حور کے آتا دیکھ کے پریشانی سے پوچھنے لگے۔ دادا وہ حور کہیں بھی نہیں ہے۔ سارم فوراً سے انہیں دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جس پہ حاکم چودھری اسے دیکھنے لگے۔ ایسے کیسے؟ کیوں نہیں ہے؟ حاکم چودھری حاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ دراب چودھری جو اندر آئے تھے، ان کے بڑھتے قدم رکے، چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے نہیں پتا ابا جان، حاجرہ بیگم گھبراتے ہوئے جواب دینے لگی۔ حاکم چودھری پریشان ہو گئے۔ کہاں گئی ہے حور؟ دراب چودھری پریشانی سے اس کی طرف بڑھ کے پوچھنے لگے۔ حاکم چودھری نے انہیں دیکھا۔ بتائیں ابا جان، دراب چودھری فوراً سے کہنے لگے۔ نہیں ہے کہیں بھی، حاکم چودھری نے غصے سے جواب دیا، جس پہ دراب چودھری پریشان ہوئے۔ خود گئی ہے یا کوئی زبردستی لے گیا ہے؟ حاکم چودھری پریشانی سے ان سب پہ باری باری نظر ڈالتے ہوئے سوچتے ہوئے کہنے لگے۔ پتا نہیں دادا جان، سارم نے جواب دیا۔ حاکم چودھری نے اسے دیکھا۔ پتا کرواؤ، سرد لہجے میں کہتے ساتھ وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زامل حور کو اپنے گھر میں لایا تھا، جہاں کبھی کبھار آیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے اس گھر کا بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ زامل اسے کمرے میں لا کے بیڈ پہ لٹانے لگا اور کرسی کھسکا کے وہیں اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ آدم جیسے انسان سے تمہیں دور رکھنے کے لیے یہی کرنا بہتر لگا مجھے۔ زامل اس کے ماتھے پہ ماتھا پٹی درست کرتے ہوئے بولا۔ وہ دنیا سے بیگانہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے ویسے ہی چھوڑتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حور دلہن کے جوڑے میں ملبوس بے ہوش سی حالت میں بیڈ پہ لیٹی تھی۔ اچانک اس نے اپنی پلکوں پہ جنبش کی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پوری آنکھیں کھول کے وہ نظریں ارد گرد گھمانے لگی۔ خود کو ایک کمرے میں موجود پا کے اس کے ذہن میں بہت سے خیالوں نے گردش کی تھی۔ وہ پریشان ہوئی، گھبراتے ہوئے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک چہرے پہ سرد تاثرات سج گئے۔ زامل! وہ اٹھ کے بیٹھتی بھاری سر کے ساتھ چلا کے اسے پکارنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ سینے پہ بازو باندھے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، زامل پرسکون سے انداز میں اسے جواب دینے لگا۔ حور سرد اور نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، ابھی اسی وقت مجھے حویلی چھوڑ کے آؤ۔
وہ غصے سے لہنگا سنبھال کے بیڈ سے اتر کے سرد لہجے میں اسے کہتی، ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھنے لگی، اگر تمہیں واپس جانا ہوتا تو یہاں کیوں لاتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے حور کے باہر جانے کا ارادہ ترک کرتا کہنے لگا، کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ایک ہی دفعہ مجھے مار دو، مجھے کیوں میرے خاندان کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ شادی ہے میری، جانے دو مجھے۔ حور آج صحیح معنوں میں بے بسی سے نم آنکھوں سے اس سے بولی تھی، ایک بات کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ تمہارے لیے میں بنا ہوں، تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، صرف مجھ سے۔ وہ مضبوط گرفت حور کے دونوں بازوؤں میں قائم کیے سختی سے اسے بولا تھا۔ حور اسے دیکھنے لگی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سمجھے؟ حور اس کی سرد سرخ نگاہوں میں پتھریلے لہجے میں کہنے لگی۔ زامل نے اسے غصے سے مزید قریب کیا۔ میں تو پیار کرتا ہوں، اس کی سیاہ آنکھوں پہ نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں بولا۔ مجھے تمہارے سامنے کھڑے ہو کے تم سے بحث کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ اسے غصے سے کہتی ساتھ ہی کمرے سے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زامل زبردستی اس کی کلائی تھامے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اپنا آپ اس کی قید سے نکالنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ملک زامل، تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، مجھ سے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہے۔ وہ اسے دیوار سے پن کیے دونوں ہاتھ دیوار سے لگائے اس کے چہرے پہ جھک کے بولا، چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ سامنے موجود اس کی آنکھوں میں زامل کے لیے صرف نفرت تھی، جو ملک زامل کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ اپنا بنا کے رکھنا۔ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں اس سے کہنے لگا، کون سا نیا کھیل کھیل رہے ہو؟ کیونکہ زامل چودھری کو تو پیار کے اصل معنی ہی نہیں پتا۔ وہ لفظ پہ زور دیتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگی، میں واقعی پیار کرتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے مسکرا کے بولا۔ حور کے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی، لیکن میں نفرت کرتی ہوں، جتنی میں تمہارے پیار میں پاگل ہوئی تھی اب اس سے دگنی نفرت کرنے لگی ہوں ملک زامل۔ وہ اسے زہر خند لہجے میں اونچی آواز میں سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جب اس نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ حور کے لہجے میں موجود کڑواہٹ ملک زامل کی برداشت سے باہر تھی۔ شش، جان صرف ملک زامل سے پیار کرے گی، انڈرسٹینڈ؟ زامل اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے کسی جنونی سے کم نہیں لگا تھا۔ حور بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جانا ہے، وہ اونچی آواز میں چیخ کے کہنے لگی، جس پہ زامل اسے دیکھنے لگا۔ اب یہاں سے نہیں جا سکتی تم، ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ زامل اس کے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے اسے بتانے لگا، میں مرنا پسند کروں گی، زبردستی نہیں کر سکتے تم۔ حور نظریں دوسری سمت کیے اسے سخت لہجے میں کہنے لگی، نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے، دادا کی جان پیاری ہے اپنے؟ زامل اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حور اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ زامل تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ اسے انگلی دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی، کرنے کو بہت کچھ کر سکتا ہوں، خاموشی سے نکاح کر لو مجھ سے، اگر دادا جان کی جان پیاری ہے تو۔ وہ ہر لفظ پہ زور دیتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس سے کہنے لگا، کتنا گرو گے میری نظروں میں؟ حور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں یہ سب، سمجھی؟ زامل اب کی بار پتھریلے لہجے میں غصے سے بتانے لگا۔ حور سہم گئی، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو بولو، ورنہ ادھر میری ایک کال اور ادھر تمہارے دادا اوپر۔ زامل اسے دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتا پوچھنے لگا۔ حور اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی، میرے بس میں ہوتا نا تو آج تمہیں قتل کر دیتی۔ حور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ہر لفظ پہ زور دیتے بولی۔ زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، تم رضامند ہو گئی ہو، کپڑے بدل لو۔ زامل اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہتے ساتھ وارڈروب سے سرخ رنگ کا جوڑا نکال کے لے کے آیا۔ میں نہیں بدلوں گی، حور غصے سے ڈریس سائڈ پہ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ کرنا تو ہوگا تمہیں، کیونکہ مجھے تمہیں سرخ جوڑے میں دیکھنا ہے، اگر نہیں کرو گی تو پھر میں خود کروں گا۔ زامل ضدی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ بول رہا تھا، جب حور نے گھور کے اسے دیکھا۔ انتہائی کوئی لچے انسان ہو تم۔ حور اسے ایک لقب دیتی اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس جس پہ گولڈن نفیس سا کام ہوا تھا، ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ باہر نکلی۔ زامل کی نظر اس پہ گئی، عروسی جوڑے میں زامل کو وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، اور سرخ تو اس کی سفید رنگت پہ خوب جچ رہا تھا۔ نظریں اس پہ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ حور کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ اس شخص نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب، زامل حور سے نظریں ہٹائے روب دار آواز میں کہنے لگا۔ تبھی مولوی صاحب کمرے میں آئے۔ نکاح پڑھوائیں،
زامل حور کی طرف بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لایا۔ حور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروا دیا۔ حور کا دل کیا وہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے، حویلی چلی جائے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ زامل مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا۔ اگر آپ نے کسی کو بھی ہمارے نکاح کی خبر بتائی تو آپ کی جان پہلی فرصت میں لوں گا، یہ بات بھول جائیں۔ زامل مولوی صاحب کو گن دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ مولوی صاحب گن دیکھ کے آنکھیں بڑی کیے تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلا گئے اور چلے گئے۔ زامل گن جیب میں رکھتا، مونچھوں کو تاؤ دیتا، مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دلہن کے جوڑے میں ملبوس وہ سرخ آنکھیں لیے سرخ ہی ناک کے ساتھ اس وقت غضب کی لگ رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو جان۔ زامل کمرے میں داخل ہوتا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگا۔ حور نے غصے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا، خدا تم سے ایسا بدلہ لے گا تم یاد رکھو گے۔ میری زندگی ختم کر کے رکھ دی تم نے ملک زامل۔ حور اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے چلا کے کہنے لگی۔ جب زامل نے کانوں پہ ہاتھ رکھا، ننھی سی جان، اتنا زور مت لگاؤ۔ وہ اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے مسکرا کے کہنے لگا۔ میں لگاؤں گی، جینا حرام کر دوں گی میں تمہارا، سمجھے؟ وہ اسے سرخ آنکھیں لیے انگلی دکھا کے وارن کرنے والے انداز میں مزید اونچا چیخی۔ جب زامل نے اس کی انگلی پکڑ کے اپنا ہاتھ کلائی تک لایا اور کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ میں ہر وار کے لیے تیار ہوں جان۔ زامل اس کی کمر پہ دونوں طرف ہاتھ رکھتا کان کے قریب جھک کر گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ حور نے اپنے ناخن اس کی گردن میں چبھائے۔ اف جنگلی شیرنی! وہ اسے دور ہوتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں تو ایسی ہوں، تمہیں ہی شوق تھا نکاح کرنے کا، ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ حور اسے دیکھتے ہوئے لفظوں پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ زامل کے لب مسکرا دیے۔ ایڈجسٹ تو میں کروا لوں گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں کہنے لگا۔ سیاہ آنکھیں لائٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ زامل اس کے قریب آنے لگا۔ حور پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ حور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کے کپ کپاتے ہوئے لفظ ادا کرنے لگی۔ تمہیں بتا رہا ہوں، ایڈجسٹ تو میں ہر حال میں کر لوں گا۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے کہنے لگا۔ حور آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ تم نے کچھ کیا نا تم؟ حور آنکھیں نیچے کیے غصے سے اسے کہنے لگی۔ زامل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو زامل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اپنے ساتھ لگائے آئی برو اچکائے پوچھنے لگا۔ میرے پاس اب سارے اختیار ہیں تمہارے قریب آنے کے، مسز ملک زامل۔ حور کے کان کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں اس سے کہنے لگا۔ حور غصے سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ مجھے تمہاری ان گھٹیا باتوں کو سننے میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، ہٹو، مجھے چینج کرنا ہے۔ حور اسے غصے سے پیچھے کرتے ہوئے سائیڈ سے گزرنے لگی۔ مگر میں پہنوں گی کیا؟ حور جاتے جاتے رک کے ایک دم خود ہی سے پوچھنے لگی اور زامل کی جانب دیکھا۔ وہاں زامل حور کو وارڈروب کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ حور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس لیتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں حور سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس باہر آئی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ حور نظر انداز کرتی کمرے میں نظر دوڑانے لگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی روم نہیں ہے اس گھر میں؟ حور فوراً سے زامل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا۔ حور منہ بسور کے وہیں بیٹھ گئی اور حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا یہ سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ اسے مایوس دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ تم نے جو کیا ہے نا، اس کے بعد نہ جانے حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا۔ حور بیٹھتے ہوئے پریشان سی زامل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جو بھی ہو رہا ہوگا مگر تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا، زامل پر اعتماد لہجے میں حور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حور کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تم پہ بالکل یقین نہیں ہے، وہ اسے صاف لفظوں میں کہتے دوسری سمت دیکھنے لگی۔ زامل خاموش رہا۔ سارم حور کو ہر جگہ ڈھونڈ آیا تھا مگر اسے حور کا کچھ معلوم نہیں ہوا اور وہ ویسے ہی مایوسی سے گھر واپس آ گیا۔ اگر حور اور آدم کا نکاح نہیں ہوگا تو میں اپنی بیٹی کی رخصتی بھی زاہد سے نہیں کرواؤں گا، دراب چودھری سرد لہجے میں کہنے لگے۔ زاہد اور ازکا وہاں موجود ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر شادی ہی نہیں کرنی تھی تو حامی کیوں بھری تھی؟ دراب چودھری غصے سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ ایسا نہیں ہے، سمجھے؟ ہماری حورے جان سب کر سکتی ہے مگر اپنے دادا کی عزت کو خراب نہیں کر سکتی۔
आजम चौधरी गुस्से से उसे देखते हुए एतमाद भरे लहजे में कहने लगे, जिस पे सब लोग खामोश हो गए। अगर आदम की शादी नहीं होगी तो ये रुखसती भी नहीं होगी। बात खत्म। रात के 12 बज चुके हैं और उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। दुर्राब चौधरी अज़का का हाथ मजबूती से थाम के अपने साथ लिए उन सबको देखते हुए कहने लगे, हमें तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से दुर्राब चौधरी को घूर के कहने लगे। अज़का परेशान सी खड़ी थी। आदम को अपनी जगह गुस्सा आ रहा था। चचा, आप ऐसे नहीं कर सकते, वो निकाह में है मेरे, समझे? जाहिद सख्त लहजे में गुस्से से कहने लगा, जिसपे दुर्राब चौधरी अज़का को जबरदस्ती लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी बेटी है वो, मैं नहीं करूंगा रुखसती। वो उसे साथ घसीट के कहते ऊपर की तरफ बढ़ गए। अज़का उनसे अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती रही। वो उसे कमरे में धकेल के दरवाजा बंद कर गया। हूर इसी तरह बैठे रोते रोते और हवेली में सबका सोचते सोचते सो गई। 3 रातों से वो नहीं सोई थी। अचानक उसकी आंख लग गई। जामिल जो खामोशी से बेड पे लेटा था, नजर उस पे गई जिसके सिसकने की आवाजें अब नहीं आ रही थी। उठ के उसकी जानिब बढ़ा। उसे देखा जो बेड ग्राउंड से सर टकाए सो रही थी। उसके चेहरे पे गहरी नजरें जमाए, बालों को शहादत वाली उंगली से कानों के पीछे करता वो उसे आराम से बेड पे लिटाने लगा। अपने जिस्म पे किसी चीज को महसूस करके हूर की आंखें फौरन खुली और जामिल को अपने करीब देख के उसकी सांस रुक गई। उसने फौरन से उसे दूर किया। ये क्या कर रहे थे तुम? हाँ? हूर गुस्से से उसे देखते हुए पूछने लगी। जामिल की नजरें उसी पे थी। तुम बैठे बैठे सो गई थी, गर्दन में दर्द ना हो इसलिए लिटा रहा था सीधा करके। जामिल उसी नरमी से समझाते हुए कहने लगा। हूर ने आंखें छोटी किए उसे घूरा और बेड से खड़ी हुई। सुनो, मेरी फिक्र मत करो, समझे? क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, समझे? तो ये फजूल कोशिशें और दिखावा करना छोड़ दो मलिक जामिल। हूर उसे सर्द निगाहों से घूरती सख्त लहजे में हर लफ्ज पे जोर देते बोलती हुई साइड से गुजर के रूम में मौजूद चेयर पे बैठ गई। जामिल उसे देखने लगा। दिखावा करने का शौक नहीं है मुझे। जामिल बेड पे बैठता हुआ उसे संजीदगी से जवाब देने लगा। उसकी बात पे हूर के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा मजाक था। हूर उसे तंजिया बोलते साथ ही नजरें दूसरी समत कर गई। मैंने तुमसे मोहब्बत सच्ची की है दादा, बहुत अहम है मेरे लिए, बहुत। इसलिए वो उसे एक बार फिर संजीदगी से अपनी सफाई देने लगा। तो अब क्यों किया है निकाह मुझसे? दादा को अहम रखना था ना? ओ, कोई और मकसद होगा तुम्हारा। हूर बोलते बोलते हंस के आखिरी अल्फाज कहते सामने मौजूद शख्स को शर्मिंदा करने में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे निकाह तुम्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए किया है। जामिल उसे देखते हुए फौरन से बताने लगा। हूर एकदम खड़ी हो गई। बर्बाद तो कर चुके हो मुझे तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद ही की है जब से मेरी जिंदगी में आए हो। न जाने मुझे और किस किस चीज का सामना करना है। हूर एकदम गुस्से में आते सुर्ख आंखें लिए चिल्ला के बोली। जामिल भी खड़ा होता उसके मुकाबिल आया। हूर आहिस्ता आवाज। जामिल उसे नरम लहजे में नजरें चेहरे पे जमाए कहने लगा, नहीं करूंगी, जो मर्जी कर लो मिस्टर। वो उससे भी ऊंची आवाज इख्तियार करती, उसे ढिठाई से बोलती। ना चाहते हुए भी वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो वाहिद थी जिसका गुस्सा और ऊंची आवाज मलिक जामिल बर्दाश्त कर लेता था। मुझे नींद आ रही है, तो बेहतर है कि अपना ये फजूल सा टॉपिक और ड्रामा बंद करो और मुझे परेशान मत करो। हूर उसे कहते साथ ही कुर्सी पे जाके बैठ गई। जामिल उसे देखने लगा। तुम वहां सो जाओगी? जामिल उसे इशारा करते हुए चेहरे पे हाथ रख के पूछने लगा। हूर बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से आंखें मूंद गई। जामिल खामोशी से वापस बेड पे बैठ गया। जामिल पूरी रात उसी पे नजरें मरकूज किए बेड पे लेटा हुआ था। आंखों में उस वक्त अलग किस्म की चमक थी। हूर की गर्दन बिल्कुल झुकी हुई थी। जामिल आराम से उठता उसके पास आया, उसे गोद में भरता बेड पे लिटा गया। वो हूर की नींद से बखूबी वाकिफ था, जो बहुत गहरी थी। उसे बेड पे लिटा के उस पे कंफर्टर डाल के बाल ठीक करता कमरे से बाहर की तरफ चला गया। जामिल, हूर गायब है। शहरयार उसके घर में दाखिल होते ही फौरन उसे ये खबर देने लगा। भाभी बोल। जामिल सर्द लहजे में कहते साथ सोफे पे बैठा। शहरयार उसे देखने लग गया। तूने उसे किडनैप किया है? शहरयार अंदाजा लगाता उसे जांचती नजरों से घूरते हुए पूछने लगा। बिल्कुल। वो उसे एक लफ्जी जवाब देता वाकई हैरान कर गया था और शहरयार उसे देखता रह गया। तूने निकाह भी कर लिया? शहरयार हैरानगी से उसे देखते हुए एक और सवाल करने लगा, जिसपे जामिल ने उसे देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिल पुरसकून आवाज में जवाब देता
سگریٹ لبوں سے لگا گیا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور دادا؟ شہریار پریشان سی کیفیت میں بس اتنا ہی پوچھ سکا۔ دیکھی جائے گی، وہ جواب دیتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑانے لگ گیا، جس پہ شہریار خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ بچی کہاں گئی ہوگی، نوال کی والدہ میمونہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی۔ پتہ نہیں امی، نوال خود بھی پریشانی سے کہنے لگی، جس پہ میمونہ بیگم اسے دیکھنے لگی۔ وہ خوش تھی نکاح سے؟ میمونہ بیگم نے فوراً اس سے سوال کیا۔ نوال نے انہیں دیکھا۔ جی، اس کی مرضی شامل تھی۔ نوال جواب دیتے ساتھ ساتھ حور کے متعلق سوچنے لگی۔ میمونہ بیگم خاموش رہیں۔ ایک انسان کو پتا ہوگا۔ نوال شہریار کا سوچتے فوراً سے کہتی، کل پوچھنے کا ارادہ کر کے سکھ کا سانس لینے لگی۔ زامل! حور کے چیخنے کی آواز پہ زامل اور شہریار دونوں نے اوپر کی جانب دیکھا۔ تم جاؤ، بعد میں بات ہوتی ہے۔ زامل شہریار سے کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا اور شہریار خاموشی سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے غصے میں کھڑا پوچھنے لگا۔ مجھے چیئر سے بیڈ پہ کون لایا؟ حور اس کی جانب قدم بڑھاتے غصے سے پوچھنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ زامل نے اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے بس میں ہوتا نا تو میں تمہاری جان لے لیتی، چیپسٹر کہیں کے۔ وہ تب کے اسے دیکھتے ہوئے کہتی، ساتھ ہی تکیہ دے کے مارنے لگی۔ نہیں ہے نا بس میں؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا کھینچ کے قریب کیے گھمبیر لہجے میں بولا۔ حور کی بیٹ مس ہوئی۔ چھوڑو مجھے۔ حور خود کو نارمل کرتے ہوئے سختی سے اس کا ہاتھ نکالتے بولنے لگی۔ اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے کان کے قریب لب لائے اسے بولا۔ حور منہ دوسری سمت کر گئی، جس پہ زامل اسے دیکھنے لگا۔ کہاں ہے ملک زامل؟ ملک شہراز غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پہ سب ملازمین نے انہیں دیکھا۔ سب مجھے نہیں پتا، وہ کل سے نہیں آئے۔ ملازم فوراً سے گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگا، جس پہ ملک شہراز اسے دیکھنے لگے۔ پتا کرو، فون ملاؤ اس کا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ ملازم اس بات میں سر ہلا کے نمبر ملانے لگا۔ صاحب نمبر بند ہے۔ وہ فون ملانے کے بعد افسردگی سجائے بولا۔ ملک شہراز کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ لڑکا، وہ پریشان سے غصے سے کہتے سر کرسی سے ٹکا گیا۔ تم یہاں؟ نوال کو ڈیرے پہ دیکھ کے شہریار حیرانگی سے پوچھتا ہوا کھڑا ہوا۔ ہاں، وہ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا، نوال اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتانے لگی۔ شہریار نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ بولو۔ شہریار اسے غور سے دیکھتا ہوا کندھے اچکائے پوچھنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے نا حور کا؟ انکار مت کرنا، بہت امید سے تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے بتا دو وہ کہاں ہے۔ نوال اسے دیکھتے ہوئے چہرے پہ معصومیت سجائے اس سے کہنے لگی، تم بتا دو گی؟ وہ فوراً سے دوسری جانب کہتے ہوئے کہنے لگا۔ نوال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی پرومس میں نہیں بتاؤں گی، پلیز بتا دو یار۔ نوال فوراً سے اسے مسکرا کے بولی۔ شہریار نے اسے دیکھا، اس کے لب مسکرائے، یقین کر کے